معاشرے کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے۔ عوام کو لڑوایا ہے، مزید فرقوں میں بانٹا ہے۔ ایک سیاسی طبقہ، دوسرا مذہبی شخصیات، انجینئر علی مرزا ہے، وہ کوئی بات کرتے ہیں، مجھے ان سے اختلاف ہے۔ اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے ابھی جو بیان دیا، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ آپ بھی دانیہ شاہ پہ تنقید کر رہے ہیں۔ وہ اختلاف ہے نمود و نمائش کا، حکیم لو اپار سے آپ کی ملی بھگت ہے، دیکھنا بھی نہیں اس کی شکل کو گوارا کرتا۔ یہ نہ ہو کہ کل ہاتھوں میں ہاتھ پڑ جائے۔ حکیم لوہا پہاڑ کو جب بھی ڈالوں گا جس دن دانیہ شاہ اسے چھوڑ کے جائے گی۔ بڑے یقین کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائے گی۔ دیکھ لیجئے گا آپ بھی۔ ٹک ٹاکر سے آپ کی دشمنی کیا ہے؟ وہ یار کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، اپنے بچے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، ٹھیک کرنا ہے۔ معاشرے کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے۔ لڑکیوں نے دوپٹے اتار دیے، مجرے، ڈانس، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار معاشرہ ہی ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ان کے اندر ہی ہے، اور بس اب نشاندہی ہو گئی ہے کہ یہ لوگ ہیں۔ پہلے بھی وہ موجود تھے، اسی ذہنیت کے لوگ تھے، اسی کیلیبر کے لوگ تھے۔ اب آ کے لوگوں نے ٹک ٹاک پہ اور دیگر ایپس پہ یہ دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، پوری دنیا میں ناچ گانا ہوتا ہے، مجرا بھی ہوتا ہے، ڈانس بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ پرابلم کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں، اسی کمیونٹی کا حصہ ہیں۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر مرزا صاحب اب معاشرہ امپیکٹ کیا معاشرے پہ پڑ رہا ہے۔ تو میں آپ کو 2-4 واقعات، ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں کہ مجھے ایک بندہ ان نون فون کرتا ہے دبئی سے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں اور میں ادھر مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتا ہوں۔ پاکستان میں پیچھے سے بچیاں میری فون کر کے ہمیں کہتی ہیں کہ بابا یہ دیکھیں ویڈیو بنا کے یہ لوگ امیر ہو گئے ہیں، کیا ہم بھی ویڈیو بنا سکتی ہیں؟ شریف گھروں کی بچیاں جو ہیں اب وہ مجبور ہو چکی ہیں ویڈیوز بنانے پہ، ان کو دیکھ کے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ ویڈیو ہی تو بنانی ہے، لیکن یہ ویڈیو بنانے تک نہیں ہے محدود، یہ اپنی ثقافت کو برباد کرنے کے برابر ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے، آپ مذہب سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حرام بھی ہیں اور معاشرے کو بھی برباد۔ 2 طبقے ہو رہے ہیں، ایک سیاسی طبقہ، دوسرا مذہبی شخصیات، انہوں نے بھی تو سوشل میڈیا کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ بالکل لینا شروع کر دیا۔ دیکھیں سوشل میڈیا کا سہارا تو سب لیں گے نا، کیونکہ آج کل آواز لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے، تو بہت اچھی بات ہے اگر مذہبی رہنما بھی اس کا استعمال کریں اور سیاسی جو لوگ ہیں وہ بھی اس کا استعمال کریں، پر سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ استعمال ہو کیا رہا ہے؟ آپ مذہبی رہنما جو ہیں کیا وہ اس کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں میں امن کا پیغام بھیج رہے ہیں؟ وہ باتیں جو 1400 سال سے نہ ڈسکس ہوئیں وہ اب آ کے مذہبی رہنماؤں نے ادھر ڈسکس کرنا شروع کر، عوام کو لڑوایا ہے، مزید فرقوں میں بانٹا ہے۔ پہلے 1-2 ہوتے تھے، اب 3-4 ہوئے، اب 10-12 بنے ہوئے ہیں، کہ 20 بن گئے ہوں گے۔ تو کیا، اور سیاسی جماعت کے جو لوگ ہیں، کارکنان ہیں یا سربراہان ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے لڑوایا ہی ہے نا عوام کو۔ یہ اس کا صحیح استعمال تو نہیں ہوا جی دونوں کی طرف سے۔ لیکن آصف صاحب، سوشل میڈیا کی اہمیت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ سمجھتے ہیں جو اظہار رائے کی آزادی ہے یہ ایک حد تک ہونی چاہیے؟ بالکل، ہر چیز ایک حد میں ہی اچھی لگتی ہے، ہر چیز ایک حد میں ہی اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، پھر شریعت کی اس کے آگے حد رکھ دی، تو حد ہی وہ چیز ہے کہ جو یہ تعین کرتی ہے کہ یہاں تک آپ نے بات کرنی اور اس سے آگے جو ہے یہ بدتمیزی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ سے مخاطب ہونے کے بہت سارے راستے ہیں، میں آپ بھی کہوں گا، جناب بھی کہوں گا، لیکن تو کہوں گا تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، تو کیوں کہہ رہا ہے مجھے؟ تو اسی طرح بدتمیزی، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں طوفان بدتمیزی جو برپا ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور جو یہ سارے طریقہ کار ہے یہ غلط ہے۔ اس میں آزادی اظہار رائے یہ ہے کہ آپ ایک اپنی حد کے اندر رہ کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اختلاف لے لیں، مجھے مفتی طارق مسعود صاحب نے ابھی جو بیان دیا مجھے اس سے اختلاف ہے، لیکن یہ کیا آزادی اظہار رائے ہے کہ میں یہ بیان دینا شروع کر دوں کہ چوک میں مارو جی اس کو؟ یہ آزادی اظہار رائے، یہ نفرت پھیلانا ہے، کوئی اٹھ کے مار دے گا دیوانہ تو کیا؟ اسی طرح انجینئر علی مرزا ہے، وہ کوئی بات کرتے ہیں، مجھے ان سے اختلاف ہے، تو میں ایک حد میں رہ کے اختلاف کروں گا نا، میں یہ کیا بیان دینا شروع کر دوں انجینئر نو چوک سے ٹانگ دے جی؟ واٹ از دس؟ یہ کیسا اظہار؟ مجھے اداروں سے اختلاف ہے، یہ کیسا اختلاف ہے؟ میں کوئی پولیس اسٹیشن نو آگے لا دو،
اے فوجیاں دی جناب یونٹ پہ حملہ کر دیو. یہ کیسی آزادی ہے اظہار رائے؟ یہ تو کوئی آزادی ہے. لیکن سوشل میڈیا ہی وائڈ پلیٹ فارم ہے کہ آپ اپنی بات اعلیٰ حکام تک پہنچا سکتے ہیں. اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ یار کفیل صاحب بات اس طرح ہے کہ جو شخص احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے وہ کائنات میں اپنی موجودگی کا ڈنکا بجاتا ہے, شور بجاتا ہے. آپ کو حکام بالا تک آواز پہنچانے کے لیے پل کے ساتھ الٹا لٹکنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا, سیدھے طریقے سے بات کریں. آپ بھی تو اپنی بات رکھ رہے ہیں, لوگوں تک پہنچے گی. اس میں آپ ولگیرٹی نہیں کر رہے, کوئی الٹی حرکت نہیں کر رہے. تو ہمیں طریقہ کار جو ہے اس سے اختلاف ہے, آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائیں گے. ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ نے تنقید کی بات کی سوشل میڈیا پہ, بلا وجہ تنقید کی بات کی. آپ بھی دانیہ شاہ پہ تنقید کر رہے ہیں, دانیہ شاہ کی وجہ سے آپ پہ بھی تنقید ہو رہی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میں تو ایک مقصد کے تحت تنقید کرتا ہوں. دانیہ شاہ سے میری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے, یا عامر لیاقت میرا رشتہ دار تو نہیں تھا جس کی پراپرٹی کے پیچھے وہ پڑی ہوئی ہے. میرا جو اختلاف ہے دانیہ شاہ سے یا حکیم لوہا پاڑ سے, وہ اختلاف ہے نمود و نمائش کا. قوم کو چوتھی شادی اس نے کی ہے, کہتا ہے میں نے 5ویں کرنی ہے 7ویں کرنی ہے. اپنی دلہن کا ہاتھ یعنی دانیہ شاہ کا ہاتھ پکڑ کے غیر مرد کیا میں کہہ رہا ہوں نا, پکڑو نا. فریڈم ہونا چاہیے یار, یہ کیسا فریڈم ہے؟ اپنی بیوی کو ایک سیلون پہ بھیج دیا اور جا کے وہاں پہ وہ لڑکے کے ساتھ سلومو بنا رہی ہے, ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے گجرے پہن رہی ہے. یہ جو وہ ایکسپریس کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ اظہار کر رہے ہیں اپنی اس شادی کا, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس قابل نہیں ہے ان چیزوں کو ہضم کر سکے. آپ لوگوں کو خراب کر رہے ہیں. اب پھر لوگوں کو چیلنج کرتا ہے میں بھی کچھ 4 کرنی ہے تھوڑے کو لکھ نہیں ہوتی, ڈوب کے مر جو جوانوں. تو یہ جو ٹرینڈ ہے یا یہ جو دکھانا ہے لوگوں کو, اس کے خلاف ہے ہم. باقی دانیہ شاہ یا حکیم سے ہمارا ذاتی کیا لینا دینا چاہیے. مجھے تو لگتا ہے کہ ویوز لائکس کے چکر میں حکیم لوہا پاڑ سے آپ کی ملی بھگت ہے. یہ نہ ہو کہ کل ہاتھوں میں ہاتھ پڑ جائے, جب پھر ڈال جائے. اچھا ہاں, اچھی بات کیا آپ نے. جب بھی میں ڈال سکتا ہوں جی حکیم لوہا پاڑ کو, میں اعلانیہ طور پہ کہتا ہوں میں حکیم لوہا پاڑ کو جب بھی ڈالوں گا جس دن دانیہ شاہ اسے چھوڑ کے جائے گی. موجودہ صورتحال میں نہیں, موجودہ صورتحال میں تو میں دیکھنا بھی نہیں اس کی شکل کو گوارا کرتا. ہاں دانیہ شاہ جب چھوڑ کے جائے گی تو مطلب جیسے بندہ اظہار وہ کرتا ہے افسوس کا, اور وہ جائے گی. بڑے یقین کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائے گی. دیکھ لیجئے گا آپ. سوشل میڈیا پہ میں بھی دیکھ رہا ہوں, ٹک ٹاکر سے آپ کی دشمنی کیا ہے؟ او یار کوئی دشمنی نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, اپنے بچے ہیں, بگڑے ہوئے ہیں, ٹھیک کرنا ہے, بات کرنی ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے, بیٹا بھی ہے, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی صحت زندگی اور قابل انسان بنائے. بیٹا جب غلط حرکتیں کرے گا آپ کیا کریں گے؟ ڈس اون کر دیں گے اس کو, ڈانٹیں گے ہی نا, بتائیں گے, ماریں گے, سمجھائیں گے, کچھ تو کریں گے کہ یار انسان بنو. اسی طرح یہ کمیونٹی جو ہے, ہم ان لوگوں کو جو نئے آنے والے ہیں اور عجیب حرکتیں کر رہے ہیں. فار ایگزامپل, مثال کے طور پہ آپ یہ فاطمہ بچی نے اور اس کی ماں کو لے, انہوں نے جو کام شروع کیا ہوا ہے, لائیو آ کر اس کی ڈریسنگ دیکھیں, اس کی باتیں سنیں, اور وہ بچی کو سامنے بٹھا کے تو شکر الحمدللہ شکر کرتی اللہ اللہ کام دیکھیں اس کے. اب ہم ان کو کنڈیم نہ کریں تو کیا کریں آپ مجھے بتائیں؟ جتنا جو پور پاپولیرٹی آف پاکستان ہے, سب نے ٹک ٹاک انسٹال کر لیے ہوئے, اور سارے کے سارے جو ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. میرے پاس کفیل صاحب جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں, اسی جگہ پہ ایک ماں اور باپ آ گئے جھگیوں میں رہنے والے, اور وہ روتے روتے میرے پاس آئے, ہمارا بچہ گم گیا, آپ اگر اس تلاش کرنے میں مدد کر دیں. میں نے کہا بچے کی کوئی تصویر؟ کہتے ہیں وہ تو کوئی نہیں ہے, ٹک ٹاک کی ویڈیو ہے. دسو کیوں ان کی مخالفت ہم نہ کریں؟ آپ بتائیں. جرم کو جب آپ روکتے ہیں معاشرے میں, آپ دیکھتے ہیں کہ یہ برائی ہو رہی ہے, آپ کے علاقے میں کوئی ڈکیتی ہو رہی ہے, کوئی غلط اٹا بن گیا ہے, تو آپ اسے رپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. میرے اختیار میں تو یہی ہے نا, میں ان ٹک ٹاکرز کو تنقید کر کے کہوں بھائی یہ غلط کر رہے ہو, کہ میں ان کو تھپڑ تو نہیں مار سکتا جا کے. لیکن یہی تنقید جو ٹک ٹاک پہ سیاسی جماعتیں کر رہی, جو کچھ کر رہی ہیں ملک کے خلاف, ملک دشمن عناصر کو بڑھاوا دے رہی ہے, آپ ان کے خلاف یہ تنقید کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ہم تو ان پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. ملک دشمن تو دیکھیں, اس بات کو اب سمجھ لیں, پاکستان کو ہم ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں, اور پاکستان کے خلاف جو بھی بات کرتا ہے وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے, ہمارا بھی دشمن ہے, ان پہ بھی تنقید کرتے ہیں. میں تو شاید وہ چند ہی ان صحافیوں میں سے ایک ہوں جنہیں نون لیگ والے ہمیں کہتے ہیں یا پی ٹی آئی دینے, وہ گالاں کٹ دینے, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نون لیگ دینے, وہ گالاں کٹ دینے.
ان دونوں کے مل کے بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتے ہیں آصف زرداری نہ ملے. جب میں نبیل گبول صاحب سے ملا تھا تو یہ کہہ رہے تھے ادھر پیپلز پارٹی دینے. تو میں تو کوئی بھی اگر تعریف کے قابل کام کرے گا, چاہے وہ مریم نواز ہو, شہباز شریف ہو, نواز شریف ہو, عمران خان, ہم تعریف بھی کرتے ہیں, اور جب قابل تنقید کام کریں گے تو ہم ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں.